انہیں مجنون کہا، تو اللہ تعالیٰ نے قلم اور اس کے لکھے ہوئے کی قسم ذکر کر کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کے اس الزام کی نفی فرمائی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا اجر و ثواب ملنے کی بشارت دے کر تسلی دی، اور ان سے فرمایا کہ بے شک عظمت و بزرگی والے اخلاق پر آپ نے اس کے بعد مجموعی طور پر کفار کے 16 اور جس کافر نے گستاخی کی تھی اس کے 10 عیب بیان کیے اور اسے ذلیل و رسوا کر دیا۔ کفار مکہ کے سامنے ایک باغ والوں کی مثال بیان کی گئی کہ جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور حقداروں کو ان کا حق نہ دینے کا عزم کیا تو اللہ نے اس باغ کو جلا کر خاکستر کر دیا، اور انہیں بتایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدوں سے تجاوز کرے اور اس کے حکم کی مخالفت کرے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی ہی سزا ہوتی ہے، لہٰذا وہ ہوش میں آئے اور اپنا انجام خود سوچ لیں کہ دنیا کی سزا اتنی دردناک ہے، آخرت کی سزا کتنی سخت ہوگی۔ یہ بتایا گیا کہ کفار کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ مسلمان اور کافر ایک جیسے ہیں، اور اس دعوے پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ حشر کے میدان میں کفار کی ذلت و رسوائی بیان کی گئی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر کرنے اور ہر حال میں حکم الہی کے انتظار اور پیروی کرنے کی تلقین کی گئی، اور اسی سلسلے میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس صورت کے آخر میں کفار کے حسد اور عناد کا ذکر کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے شرم کا باعث ہے، تو ان کی طرف جنون کی نسبت کس طرح کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد سورہ حاقہ، یہ تراویح میں سنے ہم نے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رقم ہیں، 52 آیتیں ہیں۔ حاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کا معنی ہے یقینی طور پر واقع ہونے والی، اور چونکہ سورت کو اسی نام کے سوال کے ساتھ شروع کیا گیا ہے اسی لیے اس سورت کو سورہ حاقہ کہتے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے تمام الزامات سے بری ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ قیامت کا واقع ہونا یقینی ہے اور قطعی ہے، اور اس کی دہشت اور ہولناکی اور شدت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کفار مکہ کو نصیحت کرنے کے لیے قوم عاد اور قوم سمود کا دردناک انجام بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ وہ دیگر جرائم کے علاوہ دلوں کو دہلا دینے والی قیامت کو بھی جھٹلاتے تھے۔ نیز فرعون اور اس سے پہلے الٹنے والی بستیوں کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ نے انہیں زیادہ سخت گرفت سے پکڑ لیا۔ یہ بتایا گیا کہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے انہیں اللہ نے کشتی میں سوار کر کے طوفان کے عذاب سے بچا لیا اور نسل انسانی کو باقی رکھا۔ قیامت کی چند ہولناکیاں بیان کی گئی اور سعادت مندوں اور بدبختوں کا حال بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر بتایا کہ قرآن مجید اللہ کی وحی ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کسی کاہن کا قول نہیں ہے۔ اس صورت کے آخر میں دلیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد سورہ معارج سنی۔ سورہ معارج مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رقم ہیں، 44 آیتیں ہیں۔ معارج کا معنی ہے بلندیاں، اور اس سورت کی تیسری آیت میں مذکور لفظ ہے المعارج، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ معارج رکھا گیا۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، جزا اور حساب کے بارے میں بیان کیا گیا، اور عذاب جہنم کی کیفیت بتائی گئی۔ اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ کفار مکہ جس عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کے جلد نازل ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ عذاب اللہ کی طرف سے ان پر واقع ہونے والا ہے، کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی۔ قیامت، جہنم اور اس کے عذاب کی ہولناکیاں بیان کی گئیں، اور کافروں کو اخروی حال بتایا گیا کہ آخرت میں یہ انجام ہوگا۔ یہ بتایا گیا کہ عام انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب اسے ناگوار کوئی حالت پیش آتی ہے تو وہ اس پر صبر نہیں کرتا، جب اسے مال ملتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ مسلمانوں کے 8 وہ اوصاف بیان کیے گئے جن کی وجہ سے وہ مشرکین سے ممتاز ہیں۔ اس صورت کے آخر میں کفار مکہ کی سرزنش کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ان کے سامنے کفار کا اخروی انجام بیان کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ نوح سنی آج کی تراویح میں۔ سورہ نوح مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع ہیں، 28 آیتیں ہیں۔
اس सूरत में जो कि नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हुआ है, तो इस मुनासबत से इसका नाम सूरह नूह रखा गया। इस सूरत का मरकज़ी मज़मून यह है कि इसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का वाक़या बयान किया गया। इसका खुलासा यह है कि अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ अपना रसूल बनाकर भेजा और उन्होंने अपनी कौम को बुत परस्ती छोड़ने और सिर्फ अल्लाह की इबादत करने की दावत दी और उनके सामने उसकी कुदरत और वहदानियत के दलाइल बयान किए। नाफरमानी करने पर उसके गज़ब और अज़ाब से डराया, लेकिन उन्होंने आपकी दावत कबूल करने से इनकार कर दिया। जब 900 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया दावत देते हुए, फिर भी कौम सरकशी से बाज आई, तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अपनी कोशिश और कौम की हठमंदमी अर्ज की और काफिरों की तबाही और बर्बादी की दुआ की। अल्लाह ने उनकी कौम के कुफार पर तूफान का अज़ाब भेजा और वो लोग दबो कर हलाक कर दिए गए। इसके बाद सूरह जिन है, मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई, इसमें 2 रुकू हैं, 28 आयतें हैं। इस सूरत में जो कि जिन्नात के अहवाल बयान किए गए हैं और उनके अक़वाल जिक्र किए गए हैं, इस मुनासबत से इसे सूरह जिन कहते हैं। इस सूरत का मरकज़ी मज़मून यह है कि इसमें जिन्नात से मुतल्लिक़ हक़ाइक़ की खबर दी गई है। इस सूरत की इब्तिदा में बयान फरमाया गया कि हुज़ूर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से कुरान मजीद की तिलावत सुनकर जिन्नात का एक गिरोह उन पर ईमान ले आया और उसने अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लिया और ये ऐलान किया कि अल्लाह ताला बीवी और औलाद से पाक है। जिन्नात का इंसानों के मुतल्लिक़ गुमान और उनके साथ ताल्लुक़ बयान किया गया और ये बताया गया कि जिन्नात फरिश्तों की बातें चोरी छुपे सुनने के लिए आसमानों की तरफ जाते थे और सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद आसमानों पर पहरे बिठा दिए गए। अब जब जिन्नात ऊपर जाते हैं तो उनको मारा जाता है। जिन्नात भी अल्लाह की मखलूक हैं और इनमें भी इंसानों की तरह कई फिरके हैं, मुसलमान भी हैं, काफिर भी हैं, नेक भी हैं, बद भी हैं, हर तरह के जिन्नात हैं और ये हर घर में होते हैं। ये कहते हैं मैंने फलां जगह जिन देखा, ये घर ठीक नहीं, क्यों? हर घर के अंदर जिन्नात मौजूद है, हर घर की छत पर जिन्नात मौजूद है। इंसानों से इनकी आबादी 9 गुना ज्यादा है। जब इंसान भी नहीं थे जमीन पर तब जिन्नात उस वक्त भी थे, तो 9 गुना ज्यादा है, तो ये तो जगह जगह मौजूद है। अब अगर कोई गड़बड़ करता है घर में, नेक जिन्नात है और घर में वो म्यूजिक चलाता है, गुनाह भरे मामलात करता है, तो उनको तकलीफ होती है, तो फिर अपना आप थोड़ा सा दिखाते हैं तो बंदा डर जाता है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। कभी तोड़ फोड़ हो जाती है, तो कभी खून के छींटे, तो कभी घर में आग लग जाती है, कभी कपड़े जल जाते हैं, कभी कपड़ों में सुराख हो जाते हैं। तरह तरह के लोग आते हैं, अपने घर के हालात बताते हैं। बड़ा बड़ा फर्नीचर टूट जाता है, घर में दीवारों पे खून के छंटे लग रहे हैं, कपड़े कट गए हैं, कपड़ों पे खुसराख हो गए हैं, कपड़े जल गए हैं, जिन्नात तंग कर रहे हैं, खामखा रात को अचानक आके डराना शुरू कर देंगे, मुख्तलिफ शक्लों की सूरत में आ जाएंगे, तो लोग बड़े बेचारे परेशान और घबराए होते हैं। ऐसी हालत हो जाती है। ठीक है, इनका काम ही यही है तो इनको कर देते हैं, हम क्यों घबराएं, क्यों डरे? ये तो मुख्तलिफ शक्लें अजीब और गरीब किस्म की, कभी चुड़ैल की सूरत में, कभी किस सूरत में आते ही रहते हैं सामने, तो इसको ज्यादा सीरियस न लिया जाए। जितना डरेंगे ये उतना ज्यादा काबू पाते हैं। तो ज्यादा डरता वही है जो नमाज रोजों से दूर होता है, जिक्र व अज़कार से दूर होता है, औरात वज़ाइफ नहीं पढ़ता, गुनाहों में मुब्तला होता है। जो जितना रूहानी तौर पे कमजोर होगा वो उतना ज्यादा डरेगा, वो हर चीज से डरेगा। जो रब से नहीं डरता वो फिर हर चीज से डरता है, रब से जो नहीं डरता वो फिर सब से डरता है। तो इसलिए नमाज रोजे की पाबंदी करें, जिक्र व अज़कार, अपने पीर साहब के औरात वज़ाइफ, इन चीजों का मामूल रखें, इंशाअल्लाह दिल मजबूत हो जाएगा। जब इन चीजों से डरेंगे नहीं तो ये चीजें काबू नहीं पा सकेंगी और इंशाअल्लाह कंट्रोल में रहेंगी। और गौसे पाक का चाहने वाला मुरीद तो वैसे ही डरता, थर थराते हैं सभी जिन्नात तेरे नाम से, है तेरा वो तबतबा या गौसे आज़म दस्तगीर। तो इसलिए इससे डरा न करें। लोग अपने मामलात आके बताते रहते हैं, दिन नजर आया, ठीक नजर आ गया तो ठीक है, देख लिया, खैर कोई बात नहीं। जो औरात वज़ाइफ बताए गए हैं हमें वो करते रहना चाहिए। रोजाना रात सोने से पहले सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आखिरी तीनों कुल पढ़ के हाथों पे दम करके अपने पूरे जिस्म पे, जहां तक हाथ जा सकता है जिस्म पे फेरा करते थे। ये मामूलात आप सारे इख्तियार करें। रोजाना सोने से पहले आखिरी तीनों कुल शरीफ उसे पढ़ें, उससे इंशाअल्लाह मजबूती आ जाएगी और जिन्नात नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। खासकर जो लोग दूसरों को दम करते हैं ना, अब दम करते हुए अगर अगले को जिन वाला मसला हुआ और किसी ने उसे दम कर दिया तो ये जिन्नात बाज़ का बदला भी लेते हैं कि जिसने दम किया ना फिर उससे हम बदला लेंगे कि तुम्हारी वजह से ये मुझे तकलीफ पहुंची है। तो उसको भी फिर अपनी हिफाजत के लिए यही चाहिए कि रोजाना रात को सोने से पहले ये अमल करके सोए, तो इंशाअल्लाह ये जिन्नात पे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। खासकर
مذہبی لوگ یا کسی بھی داڑھی والے کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں جی مولانا صاحب آئے ہو گھر میں فلاں کے جن پڑ گیا ہے آپ دم کر دیں. تو ہر داڑھی والے میں لوگ اس میں ظن رکھتے ہیں کہ چلو یہ ماموں پہنتا ہے داڑھی والا ہے تو چھو کرے گا تو کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا. تو جن بعض کا اگلے پاورفل ہوتے ہیں وہ اسی دم کرنے والے کو نہیں چھوڑتے, ادھر سے تو نکل جائیں گے لیکن اس کا داڑھی ماموں والے کے سے پیچھے پڑ جائے گا. تو اس لیے اپنی سیفٹی کے لیے روزانہ ایک تو شجرے کے اوراد و وظائف, نبی صاحب کے اوراد و وظائف وہ ریگولر کرنی چاہیے. اس کے بعد جو رات والا عمل ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, امیر اہل سنت نے بھی اس کا اگلے دن مدنی مذاکرے میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ جو یوں سب دم کرتے رہتے ٹھیک ہے کرنا چاہیے, کسی کو خالی نہ لوٹائیں, کچھ نہ کچھ پڑھ کے یا سلامہ پڑھ کے دم کر دیں, اور اوراد و وظائف امیر اہل سنت نے بتایا وہ دم کریں, لیکن کرتے ہوئے یہ بھی دیکھیں کہ اگلے کو اگر واقعی جن ہوا اور وہ خطرناک قسم کے چڑیل یہ جن ہوا تو پھر وہ آپ پر بھی کچھ نہ کچھ کر دے گا. اس لیے اپنی سیفٹی ضروری ہے. آج سے یہ اپنا معمول بنا لیں کہ چلو روزانہ رات سونے سے پہلے آخری تینوں کو ضرور پڑھا کریں. تو جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں کہ ہر طرح کے ہوتے ہیں. مسلمانوں کو وسیع رزق دیے جانے کی حکمت بیان کی گئی اور یہ فرمایا گیا کہ جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے تو وہ اسے چڑھ جانے والے عذاب میں ڈال دے گا. مسجدیں صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں, لہٰذا ان میں صرف عبادت کی جائے. آخر میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم عطا کرتا ہے اور اللہ اپنے رسولوں کی طرف جو وحی نازل فرماتا ہے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اس صورت میں چونکہ جنات کا ذکر ہے, اس مناسبت سے جنات کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں. ان میں بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہیں یہ بنا لیتے ہیں. کبھی جانوروں کی شکل بن جائے گی, کبھی کسی انسان کی شکل میں, کبھی آپ میں سے ہی جس کو آپ جانتے ہیں اسی کی شکل میں آ جائیں گے, کبھی یہ یکدم اتنے لمبے ہو جائیں گے عجیب و غریب, یعنی ہر طرح کی عجیب و غریب قسم کی شکلیں بنا دیتے ہیں. اور کئی لوگ ان کو دیکھتے ہی ایسے چیخ مارتے ہیں کہ دور دراز تک جاتی ہے ان کی چیخ, اتنا خوفزدہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ہر طرح کی شکلیں بنانے کی ان کو طاقت دی گئی ہے. ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں. ان کے شریروں کو شیطان کہتے ہیں. یہ سب انسانوں کی طرح عقل رکھتے ہیں اور ارواح و اجسام والے ہیں. ان میں اولاد بھی پیدا ہوتی ہے, ان کی نسل بھی آبادی بھی بڑھتی ہے. انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, ان کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں, 9 گنا تعداد ان کی زیادہ ہے. یہ کھاتے پیتے بھی ہیں, جیتے مرتے بھی ہیں. جنات میں مسلمان بھی ہیں, کافر بھی ہیں, مگر کافر جنات انسان کی بنسبت بہت زیادہ ہے. اور ان میں کہ مسلمان نیک بھی ہیں, فاسق بھی ہیں, سنی بھی ہیں, بد مذہب بھی ہیں. فاسقوں کی تعداد انسان کی بنسبت زیادہ ہے. ان کے وجود کا انکار کرنا یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا یہ کفر ہے. نیز جس طرح جنات انسان کی نظروں سے پوشیدہ ہیں اسی طرح فرشتے بھی انسان کی نگاہوں سے اوجل ہیں. اس لیے یہاں فرشتوں سے متعلق بھی چند باتیں جاننا ضروری ہے. فرشتے نوری اجسام ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ فرشتے بھی جو شکل چاہیں اس میں آ سکتے ہیں. کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں, کبھی دوسری شکل میں ظاہر ہوتے ہیں. فرشتے وہی کرتے ہیں جو انہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے. وہ جان بوجھ کر, بھول کر, غلطی سے الغرض کسی طرح بھی اللہ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے. وہ اللہ کے معصوم بندے ہیں, ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہیں. فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں. فرشتوں کو قدیم ماننا یا خالق جاننا کفر ہے. فرشتوں کی تعداد وہی جانتا ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے اور اس کے بتانے سے اس کے معبود جانتے ہیں. کسی فرشتے کے ساتھ ادنا گستاخی بھی کفر ہے. جیسے آج کل لوگوں نے لطیفے طرح طرح کے بنائے ہوئے ہیں, تو نہ ایسے لطیفے سننے چاہیے, نہ ایسا بولنا چاہیے, نہ اس پہ محظوظ ہونا چاہیے. جاہل لوگ اپنے کسی دشمن یا ناپسندیدہ شخص کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ملک الموت آ گیا, اسرائیل آ گیا, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ بات کلمہ کفر ہے. فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا, یہ کہنا کہ فرشتہ صرف نیکی کی قوت کو کہتے ہیں, اس کے سوا کچھ نہیں ہے, یہ دونوں باتیں کفر ہیں. کفریہ کلمات کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے. اور آج کل تو عجیب و غریب لوگ, آج ہی پتہ چلا ایک عورت نے فیصلہ آباد نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا اور بڑا رولا بنا ہوا تھا. اس طرح کے عجیب و غریب لوگ ہر دور میں پیدا ہوتے رہتے ہیں اور پھر ان کی ٹھکائی کرنے والے بھی عاشقان رسول دنیا میں موجود ہیں اور آتے رہیں گے. سنا کہ گرفتار کر دیا گیا اس کو. سورہ مزمل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی, اس میں 2 رقوع ہیں, 20 آیتیں ہیں. مزمل کا مطلب ہے چادر اوڑھنے والا. اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ نے اپنے حبیب کو یا ایھا المزمل فرما کر ندا کی. اس مناسبت سے اس سورت کو سورہ مزمل کہتے ہیں.
اس صورت کا مرضی مضمون یہ ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، وظائف، اذکار سے متعلق کلام کیا گیا۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ نے اپنے حبیب سے بڑے لطف و کرم والے انداز میں خطاب فرمایا اور انہیں رات کے کچھ حصے میں اپنی عبادت کرنے، خوب ٹھہر کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حکم دیا اور انہیں بتایا کہ ہم عنقریب آپ پر انتہائی عظمت، جلالت اور قدرت والا کلام نازل فرمائیں گے۔ یہ بتایا گیا کہ دن کے مقابلے میں رات کے وقت عبادت کرنے میں زیادہ دل جمی حاصل ہوتی ہے۔ کافروں کی گستاخیوں پر حضور کو صبر کرنے کی تلقین کی گئی۔ آپ سے فرمایا گیا کہ جو لوگ آپ کو اور قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی طرف سے انہیں اللہ کافی ہے۔ قیامت کے دن کفار کے عذاب کی کیفیت بیان کی گئی۔ کفار مکہ کو بتایا گیا کہ جس طرح اللہ نے فرعون کی طرف رسول بھیجے، اسی طرح اللہ نے تمہاری طرف بھی ایک رسول بھیجے جو تم پر گواہ ہیں، اور اگر تم بھی ان کی نافرمانی کرتے رہے تو تمہیں فرعون سے زیادہ سخت عذاب میں مبتلا کیا جا سکتا ہے۔ یہ بتایا گیا کہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے ڈرانے والی آیات، مختلف ڈرانے والی جو آیات ہیں مخلوق کے لیے نصیحت ہے، جو چاہے ان سے نصیحت حاصل کرے۔ اس صورت کے آخر میں امت سے تہجد کی فرضیت منسوخ کر دی گئی اور عبادت کے معاملے میں آسانی کر دی گئی۔ باقی صورتیں انشاءاللہ کوشش کریں گے صبح سن کر یہ مکمل کر لیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔